ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا جھوٹ ہے جو ہم تقریباً روز بولتے ہیں، خاص طور پر خود سے۔ ایک ایسا وعدہ جو ہم کرتے تو ہیں لیکن اکثر اسے پورا نہیں کر پاتے۔ آج اسی دھوکے کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ہماری زندگیوں پر بہت گہرا سا ڈالتا ہے۔ تو آخر وہ ہے کیا؟ وہ کون سا ایسا سب سے عام جھوٹ ہے جو ہم سب خود کو بتاتے ہیں؟ یہ سوال دراصل ہمیں ایک بہت بڑی انسانی کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ جھوٹ ہے، میں کل سے شروع کروں گا۔ جی ہاں، یہی وہ جملہ ہے، یہی تاخیر، خاص طور پر جب بات ہمارے ایمان کی ہو، خود کو بہتر بنانے کی ہو، تو یہی جملہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کل کے پھندے کو قریب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی تاخیر، یہ ٹال مٹول اصل میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ بات دل دہلا دینے والی ہے لیکن ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ سوچیں ذرا، قبرستانوں میں کتنے ہی ایسے نوجوان دفن ہیں جو شاید یہی کہتے تھے کہ میں کل سے نمازی بن جاؤں گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے روحانی فرائض کو ٹالنے کا انجام کتنا سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جہاں ہماری اچھی نیتیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں اگر ان پر فوراً عمل نہ کیا جائے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم نماز کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں، اگر ہم اسے ایک الہی تحفے کے طور پر دیکھیں؟ آئیے نماز کی اس رحمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانتے ہیں، جب نماز کا حکم پہلی بار نازل ہوا تو وہ 1 یا 2 نہیں بلکہ دن میں 50 نمازوں کا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے تجربے اور محبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ اللہ سے اس بوجھ کو کم کرنے کی درخواست کریں، اور انہوں نے بار بار یہ درخواست کی اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہوئے۔ اور آخرکار اللہ کی بے پناہ رحمت سے یہ فریضہ دن میں صرف 5 نمازوں تک محدود کر دیا گیا، 50 سے صرف 5۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا وعدہ بھی ہے کہ عمل میں تو یہ 5 ہوں گی لیکن اجر میں 50 کے برابر ہی رہیں گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 5 نمازیں کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا تحفہ ہیں، جن میں اصل حکم کا پورا روحانی فائدہ محفوظ ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ 5 نمازیں ایک تحفہ ہیں، لیکن یہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر کیسے ڈالتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پرندے کی بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پرندہ بار بار خود کو کیچڑ میں گندا کرتا ہے اور پھر فوراً جا کر صاف پانی میں خود کو دھو لیتا ہے، اور یہ عمل وہ بار بار دہراتا ہے۔ اب یہ پرندہ کون ہے؟ یہ پرندہ دراصل ہم میں سے ہر ایک کی مثال ہے۔ ہم دن بھر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر چھوٹے موٹے گناہ اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر نماز، ان 5 نمازوں میں سے ہر ایک ہمیں دوبارہ پاک صاف کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت گہری امید کا پیغام چھپا ہے کہ ہماری گناہ کرنے کی عادت چاہے کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، اللہ کی معاف کرنے کی عادت اس سے کہیں زیادہ عظیم اور مستقل ہے۔ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ جو روحانی سکون ہے نا، یہ اکثر دنیاوی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بادشاہ اور ایک درویش کی کہانی پر غور کرتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے گرم محل سے باہر دیکھتا ہے تو اسے ایک غریب درویش نظر آتا ہے جو سخت سردی میں صرف ایک پھٹے ہوئے کمبل میں سڑک کنارے سو رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ اتنی سردی برداشت کیسے کر رہا ہے۔ اگلے دن جب بادشاہ نے اس درویش سے پوچھا تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا، رات کا وہ حصہ جو ہم دونوں نے سو کر گزارا وہ تو ایک جیسا تھا، لیکن وہ حصہ جو میں نے جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارا وہ تمہارے آرام سے کہیں بہتر تھا۔ یہ اندرونی سکون، یہ وہ گرمی ہے جو کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو بہت لمبا سمجھتے ہیں نا، لیکن کیا یہ واقعی اتنی لمبی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی ایک کہانی ہمیں اس بارے میں ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ سوچیں، ایک ایسا زمانہ تھا جہاں لوگ سینکڑوں سال جیا کرتے تھے۔ اس دور میں ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آتی ہے کہ اس کے بچے 100-200 سال کی عمر میں جوانی میں ہی مر جاتے ہیں۔ اس پر حضرت نوح نے اسے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں صرف 60 یا 70 سال ہوں گی۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت اور افسوس میں ڈوب گئی۔ اس کے لیے اتنی مختصر زندگی کا تصور بھی مشکل تھا۔ پھر اس نے جو بات کہی وہ سننے والی ہے۔ اس نے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری زندگی اتنی مختصر ہے تو میں اسے اللہ کے حضور ایک ہی سجدے میں گزار دیتی۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے اس قیمتی اور محدود وقت کا آخر کر کیا رہے ہیں۔ اور آخر میں تمام وہم، تمام دنیاوی سہارے موت کے اس ناگزیر حقیقت کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے اعمال کے ساتھ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ آخری سفر ہے
जहां सब कुछ पीछे रह जाता है। जिस्म से दुनियावी चीजें उतार ली जाती हैं और फिर प्यारे अपने हाथों से मिट्टी डालकर चले जाते हैं। वो तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुकात वहीं टूट जाते हैं। आखिर में इंसान को उसके रब, उस जमीन और उसके आमाल के साथ तना छोड़ दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल ही हैं जो बाकी रहते हैं। और यही वजह है कि कल पर भरोसा करना जिंदगी का सबसे बड़ा फरेब है। अमल का दिन आज है, अभी है, क्योंकि सिर्फ आज ही है जो वाकई में अहमियत रखता है।